بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہنستی مسکراتی بچی یونیورسٹی آف واٹرلو کی گریجویٹ اعلیٰ ڈگری یافتہ، سمجھ نہیں آتی، عقل دنگ ہے کہ اس قسم کے درندے کے ہاتھوں یہ کیسے چڑھ گئی۔ معصوم والدین کیسے اپنی بچی کو روتے بلکتے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ کتنی مسکراتی ہوئی زندہ آنکھوں والی بچی کیسے جا کر سو گئی۔ یہ خبریں تو یقیناً آپ بہت دنوں سے سن رہے ہوں گے۔ سارا انعام کا مرڈر، اور بہت بری طرح کا مرڈر جو اس درندے نے کیا ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ اس نے تو اس اپنے سے بھی بڑے جانور کی، یا اسی اپنے جیسے ہی جانور کی، ظاہر جعفر کی یاد دلا دی، جسے ہم ہمیشہ کے لیے دفنانا چاہتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی سے ایسے لوگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں قانون کیا ہے، کیونکہ ہم قانون نہیں جانتے، اس لیے ہم قانون پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ میرا مقصد آپ کو خبریں دینا قطعاً نہیں ہوتا، ان خبروں کے اوپر بات کرنا، وہ بات کرنا جس سے ہم اپنے آپ کو سیو کر سکیں، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو آنے والے وقت میں اس قسم کے حالات سے دو چار نہ ہونے دیں۔ کوشش کریں کہ ان چیزوں کے اوپر، ان باتوں کے اوپر عمل کر کے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دین کے دائرہ میں رہنا ہے۔ ہمیں جیسے ہی ہم دین کے دائرہ سے باہر نکلتے ہیں تو شیطان اچک لیتا ہے ہمیں۔ شیطان تو اپنے کام میں بالکل غفلت نہیں کرتا، وہ تو ہر وقت تیار رہتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ محنت جو ہے نا، وہ مسلمانوں کے اوپر ہی کر رہا ہے۔ انہیں کو اچکنا چاہتا ہے اور انہیں کو وہ اپنی راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو میں یہاں پہ بہت ساری باتیں کرنا چاہوں گی آپ سے اس حوالے سے کہ آپ اپنے بچوں کو، خاص طور پہ بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ایک جیسی تربیت دیں۔ قطعاً اپنے بیٹوں کو بھیڑیے بنا کر سڑکوں کے اوپر نہ چھوڑ دیں۔ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کی زندگی جیرن کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو نہ چھیڑیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت پہلے ایک مت ہوتی تھی کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں، کیونکہ انہوں نے اگلے گھروں میں جانا ہے۔ بھی جس نے آپ کے گھر میں آنا ہے، اس کے لیے جو درندہ آپ نے تیار کر رکھا ہے، اس کی بھی تربیت ضروری ہے۔ میرا ماننا یہی ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد برابر ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ اولاد کو کی تربیت برابر کریں۔ جو بیٹی کے کرنے کے کام ہے وہ اس کو سکھائیں، جو بیٹے کے کرنے کے کام ہے وہ اس کو سکھائیں، اور انصاف کریں، عدل کریں اپنی اولاد کے اندر۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد والدین سے بدظن ہو جائے۔ جب اولاد والدین سے بدظن ہوتی ہے تو پھر اس سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ذرا سا بیٹی قدم باہر نکالتی ہے، ایون اپنے مائنڈ سے، سوچ سے ہی وہ باہر سوچنا شروع کرتی ہے، تو اس کو اچکنے والے شیطان بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بہت پیار محبت کے ساتھ اپنے اعتماد میں لیں۔ پہلے ہم کہا کرتے تھے، میں ہی کہا کرتی تھی کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں لکھائیں، اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، وہ کسی کے آگے ہاتھ میں نہ پھیلائیں، ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو کہ وہ اپنی بات کر سکیں۔ لیکن سارا انعام کے مرڈر نے یقین کریں اندر سے ہلا کے رکھ دیا ہے، مجھے تک اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ میں اتنی اس کے مرڈر سے میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی ہوں کہ اتنی انٹیلیجنٹ بچی، اتنی خوبصورت پیاری بچی، اتنی ذہین، اتنا اچھا کمانے والی، سنا ہے کہ اس کی 35 لاکھ کے قریب منتھلی پے تھی جو اسے مل رہی تھی، جس کو یہ لینا چاہتا تھا، جھانسے دے کر یہ پیسے بٹور رہا تھا اس بچی سے، محبت کے جھانسے دے کر، کیونکہ یہ بہت بڑا فنکار ہے۔ اس کی پہلی 2 بیویوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک تو تقریباً 8 دن بعد ہی طلاق لے گئی تھی پہلی بیوی تو اس سے، اور دوسری بیوی نے تقریباً 5-6 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 8 مہینے بعد اس سے طلاق لے لی۔ اب یہاں پہ تو واقعی یہ بھی امیر ایاز کو اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت سوبر ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ایک سوبر باپ اپنے بیٹے کو درندہ کیسے بنا سکتا ہے۔ پھر وہی باتیں کہ ہماری اپنی خواہشیں جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں۔ میں نے بہت سارے والدین کو دیکھا جو اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اولادیں پیدا کر کے چھوڑتے جاتے ہیں۔ جاؤ بھائی تم بھاڑ میں جاؤ، ہم نے تو اپنی عیاشیاں کرنی ہیں، ایک شادی، دوسری شادی، تیسری شادی۔ یہ ہمارے مردوں کو شادیاں تو یاد رہتی ہیں، یہ ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو اولاد ہم نے پیدا کر لی ہے، جو گناہ ہم نے کر لیا ہے، اب اس کا خمیازہ بھی ہم نے ہی بھگتنا ہے، دوسروں نے نہیں بھگتنا۔ تو اپنے کردہ گناہوں کو دوسروں کے اوپر ڈال کر آرام سے اپنی دوسری زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز مت کریں۔ آپ یقین کریں، ایک بات کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی لغزشوں، اپنی محرومیوں، اپنی کوتاہیوں کی جو ہے ذمہ داری کسی کے اوپر ڈال کر ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ یہاں کی عدالتیں تو آپ کو ہو سکتا ہے بری و ذمہ کر دیں، لیکن اللہ کی عدالت جو ہے نا، وہاں پہ آپ بری و ذمہ نہیں ہونے والے۔ شادیاں کرنا جہاں یاد رہتا ہے، وہاں ذمہ داریاں نبھانا، اور خاص طور پہ اولاد کی تربیت بے حد ضروری ہے۔ اور اولاد کی تربیت ہمیشہ محنت مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کے لیے وقف نہیں ہوتے، وہ یقیناً اپنی اولاد کی بہترین تربیت نہیں کر سکتے۔ بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن والدین کی ذمہ داری کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ والدین کو بینگ پیرنٹس
اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ آ کے میں تھوڑا سا بیٹیوں بہنوں کو بھی کہنا چاہوں گی، ٹھیک ہے ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اس کو نہیں بتایا کہ اس کی پہلے 2 شادیاں تھیں، واللہ عالم تقدیر بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے، لیکن بہرحال بچی اگر اپنے والدین کے کو اعتماد میں لے کے چلتی، لیکن یہاں پہ پھر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بہت ساری بچیاں جو اپنے والدین سے کو اعتماد میں لے کے یا ان کے ہاتھوں سے ہی رخصت ہوئی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ گو کہ نور مقدم اور سارہ انعام کے معاملے میں والدین کا اعتماد حاصل نہیں تھا اور وہ بہت بھیانک انجام کا شکار ہوئیں، جس کا دکھ اتنا ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یقیناً انسان خطا کا پتلا ہے، اگر وہ زندہ رہتی ہو سکتا ہے ہم ہیں، وہ ہے، کوئی بھی ہے، اپنی خطاؤں اپنی غلطیوں کے اوپر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے اس کو نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو معاف کرنے والا ہے، جو بھی اس سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، بشرطے کہ اس نے کسی حقوق العباد کو ضبط نہیں کیا ہو۔ حقوق العباد کو جس نے پامال کیا ہوتا ہے، اس کو جب تک وہ اللہ کے بندے معاف نہیں کرتے، اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے کبھی بھی انسانوں کے ساتھ زیادتیاں جو ہیں نا، ان کو اتنا ہلکا نہ لیں، یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ ہم نے کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کا حق مار لیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کا خون کر دیا، کسی کا گھر اجاڑ دیا، یا کسی کو ذہنی تکلیف دے دی تو یہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا، بے شک پوچھا جائے گا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو ڈاٹ بھی تولے جائیں گے۔ تو اگر اس وقت کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، دیکھیں اگر موت برحق ہے، اگر انسان حق پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، دین پر ہے، والدین کی فرما برداری پر ہے، پھر اس کو موت آ جاتی ہے تو یقیناً وہ شہادت کی موت ہے۔ موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، موت تو لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر وہی موت نافرمانیوں میں آتی ہے، غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں میں آتی ہے، تو پھر زندگی انسان کی یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارا کام تو راستہ دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کی بچیوں کا نیک نصیب کرے، اللہ تعالیٰ سبھی کو سیدھے راستے پر رکھے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد کے ساتھ ایسا ہو۔ یقیناً سارہ انعام کے یا نور مقدم کے والدین نے بھی قطعاً ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر رکھا جائے ذہن میں تو انسان جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بچا لے۔ ہمیشہ کوشش کریں اولاد کے ساتھ جڑے رہیں، ان کی صبح کی شام کی جو ہے روٹین، بے شک بچے تنگ ہوتے ہیں، بچوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن والدین ہیں نا، والدین نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ بچوں کے ساتھ جڑے رہیں، صبح شام کی مصروفیت پوچھیں ان سے، ان کے کام پوچھیں، آپ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی والدین کو بھی اپنی گناگو مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ اگر والدین نہیں نکالے گا تو یقیناً بچے کسی اور کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ آپ کے بچے ہیں، ان کا حساب آپ نہیں دینا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے جڑے رہیں گویا وہ ہماری روح ہے، ہمارا دل ہے، وہ ہماری جان ہے، وہ ہمارے ساتھ سانس لیتے ہیں، وہ ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ جب تک ہم اس حد تک اپنے بچوں کے لیے ڈیووٹڈ نہیں ہوں گے، اس حد تک اپنے آپ کو وقف نہیں کر دیں گے، تو ہمیں اپنے بچوں کے صبح شام یا روز و شب کا پتہ نہیں چلے گا، اور یہ پتہ چلنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم ان کے اوپر تانگ جھانک رکھیں یا ان کے اوپر کوئی پابندیاں لگائیں، نہیں، اس لیے کہ ہمارے بچے کے غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں، اس لیے کہ ہم اپنے بینگ پیرنٹس اپنا حق جو ہے، اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرتے رہیں، ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں۔ باقی اللہ رب العزت ہے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اب یقین کریں، سارہ انعام کو دیکھتی ہوں تو دل ایسے ہو جاتا ہے کہ اتنی ذہین بچی کیسے اس درندے کے جھانسے میں آ گئی۔ عقل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو چکا ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی حفاظت کرے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بھی بیٹے کی ماں کیسے کسی بیٹی کے اوپر ظلم کر سکتی ہے۔ اب میڈیکل رپورٹ سے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شاہنواز کی مدر کے فنگر پرنٹس بھی ان کی باڈی پر پائے گئے ہیں، سارہ انعام کی باڈی پر پائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارہ انعام کے والدین کو صبر دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور سارہ انعام کو، نور مقدم کو، اور ان جیسی وہ بچیاں جو تمام کی تمام ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ایسے درندے جب تک دنیا میں پھرتے رہیں گے، پتہ نہیں ظاہر جعفر کی جو ڈیتھ ہے وہ کیوں اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی پھانسی کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ اس نے تو ایک معصوم کو زندہ درگور کر دیا، اس نے تو اس کی سانسیں روک دیں۔ تو جب یہ مجرم ہے تو پھر اس کی پھانسی واللہ عالم، یہ تو اب قانون ہی جانتا ہے، کیونکہ قانون کے اوپر اگر ہم بات کریں گے تو ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے اسپیشلی جو زیادہ قانون کو نہیں جانتے، وہ کہیں اس کی زد میں نہ آ جائیں۔ بہرحال اس کو پھانسی ہونی چاہیے۔ اگر اس کو وقت پر پھانسی ہو جاتی، ہو سکتا ہے اس درندے کے کان بھی کھڑے ہو جاتے، اگر میں اس قسم کی حرکت کروں گا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ زندگی سے پیار تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے، اور بچے تو جانوروں کو بھی پیارے ہوتے ہیں، انسان تو پھر اشرف المخلوق ہے۔ ہر انسان کو اپنے بچے پیارے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ایک
ماں کا بیٹا اتنا بڑا جرم کرتا ہے تو وہ ماں ہونے کے ناطے دوسری ماں کے درد کو کیسے بھول جاتی ہے. بے شک ہر والدین کے لیے بھی مشکل ہے، ہر والدین کے لیے مشکل ہے. ایون اگر کسی کے بیٹا یا بیٹی کسی قسم کے جرم میں ہے تو بھی ان کو تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے. لیکن کیا ہے، حق اور سچ کا بول بالا ہونا چاہیے. جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ برا نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، کیونکہ یہ سلسلہ ازل سے چلتا آ رہا ہے. حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے جب پہلا قتل کیا تھا تو آج تک جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر قتل میں سے کچھ حصہ سزا جو ہے اس قابیل کو بھی ملتی ہے. تو برے کام کو شروع کرنا چاہے وہ کسی طرح کا بھی ہو، شریعت کے خلاف جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے، یقیناً اس کو جتنے بھی لوگ پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو اس شروع کرنے والے کو اس کا حصہ سزا کی صورت میں ضرور ملتا ہے. اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے. اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.